آج بات ہوگی ادرنگ کے تصور پر، اور یہ جانا جائے گا کہ طاقتور کی ادرنگ اور کمزور کی ادرنگ میں کیا فرق ہے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک ایسی کتاب کا حوالہ بھی دوں گا جو آپ کو یہ سمجھائے گی کہ آپ کی اپنی سوچیں آپ کی نہیں ہیں۔ تو پہلے شعر سن لیجئے۔ غالب فرماتے ہیں، جانا پڑا رقیب کے در پر 1000 بار، اے کاش جانتا نہ تیرے رہ گزر کو میں۔ جو یہ لفظ ہے رقیب، یہ اچانک اچھل کے آتا ہے آپ کے اوپر۔ جب آپ یہ شعر پڑھتے ہیں نا تو یہ آنکھوں کے سامنے اچھلتا ہے۔ گایتری اسپیوک کا جو کانسیپٹ ہے، سوچا کہ اس پہ بات کریں۔ ان کا ایک سیمینل ایسے ہے، نام ہے اس کا کین دا سب آلٹرن اسپیک۔ اس کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ نیریٹو کا سارا کنٹرول جو ہے وہ طاقتور کے پاس ہوتا ہے، یعنی جو کلونیل پاور ہے اس کے پاس ہوتا ہے۔ تو ایسے میں جو کمزور ہے، جو نحیف ہے، وہ جو بھی آپ کو برا بھلا کہتا رہے، اس کی پہنچ جو عمومی نیریٹو ہے دنیا کا اس تک نہیں ہوتی۔ تو یہ بڑی ضروری بات ہے سمجھنے کے لیے کہ ہم ایک طرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ سوچتے ہیں وہ سوچ ہماری اپنی ہے، لیکن جب نیریٹو جو ہے وہ طاقتور کنٹرول کرتا ہے تو آپ کی سوچ آپ کی اپنی نہیں ہوتی۔ آپ کی سوچ تخلیق کی جاتی ہے، خلق کی جاتی ہے، وقتاً فوقتاً ویڈیوز کے ذریعے، وقتاً فوقتاً امیجز کے ذریعے، خبروں کے ذریعے۔ ہر قسم کا پروپیگنڈا ارد گرد آپ کے موجود ہے جو آپ کو کمزور ثابت کرتا ہے، اور وہ کمزوری جو ہے وہ آپ کو ایک کیریکیچر کی طور پہ آپ کو پیش کرتی ہے، ایک ایسا خاکہ سا بنا کے اس کا پیش کرتی ہے جو آپ ہیں نہیں، لیکن آپ یقین کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یعنی اپنے ہی گریبان میں جھانکتے ہوئے آپ کو اپنا آپ جو ہے وہ ایک کارٹونش سا امیج نظر آتا ہے۔ اسی کو آپ ایک جنگی ماحول میں لے جائیں، یعنی غزہ اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے یا امریکہ اور ایران کی جنگ ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایران کا اور غزہ کے لوگوں کا خاص قسم کا کیریکیچر پیش کیا جا رہا ہے، ان کو ڈی ہیومنائز کر کے۔ اور یہ چلیں غزہ کو تو پھر کچھ نیریٹو مل گیا ایسا، لوگوں نے احتجاج کیے ان سے، لیکن اگر آپ یہ غور کریں کہ افغانیوں کا اور عراقیوں کا جو امیج آج دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے یا پیش کیا گیا اس دوران جب جنگیں ہو رہی تھیں، تو ایک کیریکیچر تھا بالکل۔ اور اگر آپ ویتنام کی مثال لے لیں، ویتنام کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا کہ کیریکیچر سا پیش کیا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اجڑ ہیں، گنوار ہیں، عجیب سے لوگ ہیں، ہمارے جیسے نہیں ہیں، ہینس ادرنگ کی۔ اور غالب کی مثال لے لیں، دستن بو انہوں نے لکھی اپنی کتاب فارسی میں۔ آئرنی ہے کہ فارسی میں کتاب لکھی ہے برٹش کوئین کو پینڈر کرنے کے لیے، جس میں انہوں نے بہت کچھ ایسا لکھا جو اپنے لوگوں کی برائی تھی اور آقائے نامدار کی خوشامد تھی، تاکہ ان کی جو ایک بڑی خستہ حالی میں تھے ان کی پینشن بحال ہو جائے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کمزور جو ہے اس کو اپنا نیریٹو بھی بدلنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنا نیریٹو بھی بدلنا پڑ رہا ہے، کیونکہ طاقتور جو ہے اس کو مجبور کر رہا ہے یہ کرنے پر۔ غالب کی پینشن تو بحال نہیں ہوئی، لیکن اب ہم ڈسکشن بحال کرتے ہیں شعر کی طرف۔ فائزہ، آپ سے درخواست ہے کہ آپ 2 لفظ رقیب پر کہہ دیجئے۔ رقابہ سے نکلتا ہے یہ لفظ، رقیب فعیل کے وزن پر، اینڈ رقابہ بیسکلی کہتے ہیں گردن کے پیچھے کے حصے کو۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں رقیب کی، یعنی وہ شخص کہ جس کو ہم گردن کے پیچھے سے پکڑنا چاہتے ہیں، یعنی جو رقابت کی جب ہم بات کرتے ہیں، یعنی جس کو ہم عام الفاظ میں کمپٹیشن کہتے ہیں، تو رقابت کا مطلب یہی ہوتا ہے، یعنی ایک کون کس کی گردن پہلے دبوچ لے، کون کس کی گردن پہلے پکڑ لے، تو یہ رقابت ہے۔ اور اس کے بعد اچھا، اس کا آپ ایک آکسیمورون سن لیں کہ فارسی میں کہا جاتا ہے اکثر کہ رقابت دوستانہ، یعنی دوستانہ رقابت۔ تو اس میں آپ کو جو کانٹرڈکشن نظر آئے گا کہ اگر ہم اس کے اصل اس کی طرف جائیں، روٹ کی طرف، تو اس کا کیا مطلب نکل رہا ہے۔ سو اینی ویز، تو رقیب اس سے نکل رہا ہے فعیل، یعنی جو ایک پرماننس اس میں آ رہی ہے، ایک ٹھہراؤ ہے اس پورے مسئلے میں، کہ یعنی وہ رقابت ایک وقت کی نہیں تھی، ورنہ وہ راقب ہوتا، فاعل ہوتا، لیکن یہ رقیب ہے، یعنی اس کے ساتھ وہ کمپٹیشن جو ہے وہ مسلسل چل رہا ہے۔ یہ بھی بتائیے کہ جو لفظ
رہ گزر میں گزر ہے. یہ پرانے زمانے میں کتابوں میں زال سے لکھا جاتا تھا اور اب اچانک جو ہے یہ زے سے لکھا جانے لگا ہے. اس کی کیا وجہ ہے, اس کی ایٹمالوجی کیا ہے, تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اسے زال سے کیوں لکھنا چاہیے, زے سے نہیں لکھنا چاہیے. اب اس کو میں کیا کہوں کہ غلطی ہے یا نہیں ہے, یہ آپ ڈیسائیڈ کریے. لیکن اصل میں فارسی میں گزار 2 طرح سے ہوتا ہے, ایک زال سے لکھا جاتا ہے, ایک زے سے. اور حالانکہ جو زال والے الفاظ ہوتے ہیں اوریجنلی وہ صرف عربی کے روٹ کے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ تا, عین, اس قسم کے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ضرور عربی والے ہوتے ہیں. لیکن کیا گیا ہے کہ کیونکہ فارسی میں یہ 2 الفاظ آئے تھے اور دونوں کے مطلب الگ تھے, تو ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے انہوں نے عربی کا زال لے کے اس میں استعمال کرنا شروع کر دیا. تو جب ہم گذشتن کی بات کرتے ہیں, یعنی گزرنا کہیں سے, تو اس میں ہم زال استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو گزاردن میں زے ہوتا ہے. اچھا, گزاردن کا کیا مطلب ہے؟ ٹو پرفارم. ہاں, سجدہ گزار. ہاں, سجدہ گزار, نماز گزار, عبادت گزار, شکر گزار, یہ جو تمام الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اس میں زے آتا ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں رہ گزار یا رہ گزر کی, ٹھیک ہے, یا اس قسم کی کوئی بھی چیز, گزار عمر جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ زال سے ہمیں لکھنا چاہیے. لیکن اردو میں نے دیکھا ہے کہ شاید پرانے ٹیکسٹ میں بھی نہ ہو, لیکن نئے ٹیکسٹ میں تو بالکل مجھے نظر نہیں آتا کہ اس چیز کا خیال رکھا جائے اور وہ زال والا استعمال کیا جائے, حالانکہ مطلب میں فرق آ جاتا ہے. تو اینی ویز, تو لفظ آیا ہے راہ گزار, تو یہاں پہ یعنی وہ جگہ جہاں سے گزرا جائے. بابر, آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی کچھ شعر کے بارے میں بتائیے تاکہ شعر ہم پر کھلے. ایک معنی جو مجھے سب سے اچھا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ محبوب تک رسائی جو ہے بنا رقیب سے ملے ہو ہی نہیں سکتی ہے. رقیب میڈیم ہے جس کے تھرو محبوب تک رسائی ہوگی. تو یہ ایک معنی ہے. ایک معنی تو وہ ہے کہ محبوب ہمیشہ رقیب کے گھر پہ ہی ہوتا ہے, تو جس کی وجہ سے اگر محبوب سے ملنا ہے تو رقیب کے گھر پہ جانا ہوتا ہے. یا پھر رقیب نے گھر وہیں پہ بنا لیا ہے جو کہ راستے میں پڑتا ہے, تو ان کو رقیب کے گھر سے ہو کر کے ہی یہ جاتے ہیں وہاں محبوب کو دیکھنے کے لیے. تیسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ محبوب کا راستہ کچھ بھی, چونکہ سارا زمانہ رقیب ہے, اس لیے محبوب کا راستہ کوئی بھی ہو وہ مطلب محبوب کا وہ رقیب کا گھر راستے میں پڑے گا ہی پڑے گا. بہت بہت شکریہ بابر بھائی. وعدے کے مطابق جو کتاب ریکمینڈ کرنی تھی وہ نوم چومسکی کی کتاب ہے. چھوٹی سی کتاب ہے لیکن پڑھنا لازمی ہے. پہلی دفعہ اس کتاب کو پڑھ کر ہی مجھے احساس ہوا کہ نیریٹو کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے, میڈیا کا جو کنٹرول ہے, اور اب آج کے دور میں سوشل میڈیا کا کنٹرول کیسے بنایا جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں, تصورات, خاکے کیسے تخلیق پاتے ہیں. آج یہیں تک. جاتے جاتے اگر ڈیسیجن تھیوری کے اوپر غالب کی ڈسکشن دیکھنا چاہیں یا رشک کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہیں تو حاضر خدمت ہے, یہاں کلک کیجئے. سلامت رہیے.